دیکھا کہ ایک آدمی ماشاءاللہ بڑی ویگو میں چل کر گھوم رہا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس آدمی نے آج تک کتنی محنت کر کے اس ویگو کو حاصل کیا، کتنا اس نے عمل کیا ہے اور کتنی محنتیں اس میں اس کی آئی ہیں، جب جا کر یہ نتیجہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو ہر عمل کا بدلہ، مجازات اور دنیا میں جو بھی کام ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محنت کار فرما ہوتی ہے، اور اس کا سبب ابتدائی ضرور کار فرما ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ کسی کی محنت جلدی رنگ لاتی ہے اور کسی کی محنت پشتوں تک چلتی ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں محنت کر کے بڑا مالدار بن جاتا ہے، اور ایک آدمی اپنی زندگی میں نہیں بنتا، اس کی اولاد بنتی ہے، کسی کی اولاد بھی نہیں بنتی، اس کی اولاد بن جاتی ہے۔ وہ محنت شروع والے کی ہوتی ہے، محنت ابتدا کی ہوتی ہے۔ تو یہاں دنیا میں بھی تو یہ نظام ہے کہ ہر محنت اور ہر عمل اور ہر کام کا بدلہ فوری طور پر نہیں نظر آتا، تو پھر جو آخرت کے اعمال ہیں ان کا بدلہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت مل جائے۔ اگر کوئی شخص انبیاء کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ قدرت کا نظام نہیں ہے کہ فوراً اس کی گردن مروڑ دی جائے، بدلہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سال محنت کی تھی، 22 سال کے بعد جا کر مکہ فتح ہوا تھا، اور کافروں پر، مکے والوں پر عذاب آیا تھا، جو گویا کہ وہ محکوم ہو گئے، ان سے حکومت چھین لی گئی۔ وہ پورے جزیرے عرب کے حکمران تھے، جزیرے عرب پورا ان کے زیر نگین اور زیر کنٹرول تھا، تو کیسے ان سے چھینا؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تم میرے ماتحت آ جاؤ، میری بات کو مان لو، تو تم دنیا کے سردار بن جاؤ گے۔ فی الحال تو تم صرف جزیرے عرب کے سردار ہو، لیکن پوری دنیا پر تم حکمران بن سکتے ہو اگر میری اتباع کرو گے تو۔ اچھا، یہ والی بات حضرات صحابہ کرام پر سچی آئی، جب حضرات صحابہ کرام نے پوری دنیا پر حکمرانی کی اور دکھایا، اسلام کا پھریرہ لہرا کر، اسلام کا جھنڈا لہرا کر دکھایا کہ یہ ہوتا ہے دین اسلام۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، لیکن ہماری مرضی کے مطابق نہیں۔ تو یہاں تذکرہ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، لیکن پھر اس میں اختلاف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے آئے تو اس وقت لوگوں میں 2 طبقے بن گئے، بعض نے کہا مان لیتے ہیں، بعض نے کہا نہیں مانتے۔ اب اگر سب ایک ہی ہو جاتے، سب ماننے والے ہو جاتے، تو قدرت کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ بالکل آسان تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بات ہماری پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ہم ان کے درمیان فیصلہ کر ہی دیتے، لیکن ہمارا قانون یہ نہیں ہے۔ اختلاف تو کر لیا، بعض ماننے والے بعض نہ ماننے والے، لیکن ہم نے نہ ماننے والوں کو فوری عذاب میں گرفتار نہیں کیا، ان کو مہلت دی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک بھی اتنا خطرناک ہے کہ اگلے کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ شک بھی اتنا کہ اگلے کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اگلے کو شک ہو جاتا ہے یار شاید سچا ہو، اگلے کو شک ہو جاتا ہے کہ شاید یار یہ سچ بول رہا ہے، اتنا کیسے بول سکتا ہے، اتنے پاور کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسا جھوٹ بولتے ہیں جو صاف آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ اتنے اعتماد کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو شک ہونے لگتا ہے کہ شاید یار یہ بات صحیح ہوگی۔ یہاں یہ ہے کہ ان کو شک بھی اتنا ہے کہ اگلا بھی شک میں پڑ جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کو بدلہ دینے والے ہیں ان کے اعمال کا، اور اللہ کو پتہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ دنیا دار المجازات نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ثابت قدم رہیے جس طرح کہ آپ کو حکم دیا جا چکا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں وہ لوگ بھی ثابت قدم رہیں۔ استقامت کا لفظ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ استقامت کا لفظ یہ جو سورہ ہود کے اندر آیا،
اس کے بعد والی صورتوں میں یہ لفظ آیا، اس سے پہلے یہ لفظ نہیں گزرا۔ اس لفظ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود میں اللہ نے جو استقامت کا حکم دیا ہے نا، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ استقامت کا پہاڑ تھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں شرک سے جو توبہ کر چکے ہیں، یہ سب کے سب استقامت اختیار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ اس استقامت یہ عربی کا لفظ ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل راہ حق پر سیدھا چلنا، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ راہ حق پر چلنا بالکل سیدھا۔ اب دیکھیں، عقیدے میں راہ حق، عبادت میں راہ حق، معاملات میں راہ حق، اخلاقیات میں راہ حق، معاشرت میں راہ حق، حقوق العباد میں راہ حق، سیدھا راستہ جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، عقائد سے لے کر حقوق العباد اور بندوں کے معاملات تک، ہر معاملے میں سیدھا چلنا، یہ استقامت۔ اور یہ پل صراط ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ پل صراط کیا ہوگی جی؟ تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی۔ مطلب کیا کہ چلنا بڑا مشکل ہوگا نا اس پر۔ استقامت یہی پل صراط کی مثال ہے کہ استقامت لے کر چلنا بڑا مشکل کام، یعنی تمام معاملات میں۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر ایک آدمی عبادات میں تو سیدھا چل رہا ہے لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں درست ہے لیکن عبادات اختیار نہیں کرتا، عبادات کر رہا ہے تو معاملات غلط ہیں، معاملات میں درست ہے تو اخلاقیات میں غلط ہے، اخلاقیات درست ہیں تو بندوں کے ساتھ اس کے معاملات غلط ہیں، معاشرت اس کی غلط ہے، تو یہ آدمی استقامت والا نہیں کہلائے گا۔ دین کے ایک حصے پر عمل کر لینا، دین کی کسی ایک بات پر عمل کرنے سے آدمی دیندار نہیں ہو جاتا۔ دیندار تب ہوتا ہے جب تمام چیزوں میں سیدھے راستے پر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ راہ حق پر سیدھا چلنا، اور مثال دی کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر مت جھانکنا کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہے، پتہ نہیں ادھر کیا ہے، تھوڑا ادھر بھی کر لوں، تھوڑا یہ کام بھی کر لوں، تھوڑا یہ بھی کر لوں، اللہ کو جواب دینے والے دوسرے ہیں تو میں بھی دے دوں گا۔ عقیدے سے لے کر باقی تمام دین کے معاملات میں ناک کی سیدھ میں چلنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہی استقامت ہے۔ اور اس میں تزلزل نہ آئے، ذرا برابر بھی کہیں پیروں میں جنبش نہ آئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کا پہاڑ ہے، لیکن حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں جیسے حکم ہے۔ اللہ فرمایا جیسے حکم ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، حد سے ادھر ادھر مت بڑھو، حد سے ادھر ادھر مت بڑھو۔ طغیان کا لفظ سرکشی کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلے جانا، یہ طغیان ہے۔ اخلاقیات میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، عقائد میں ہو، اعمال میں ہو، کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا یہ طغیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، طغوا فی البلاد الذین طغوا فی البلاد، کہ ان لوگوں نے راہ حق سے ہٹ کر دوسری راہیں اختیار کی ہوئی تھی، ان کو طغیان کہا جاتا ہے۔ شیطان بڑا طاغوت کہلاتا ہے، یہی طغیان سے لیا ہوا لفظ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ادھر ادھر مت دیکھیں، اور پھر اگلے جملے میں تو اور اس سے بھی سخت بات کر دی گئی کہ آپ مت جھکاؤ کریں ظالموں کی طرف، پھر تو آپ کو آگ پہنچ جائے گی اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جھکاؤ تمہارا ظالموں اور بے انصافی کرنے والوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو ہے ظالم کے شر سے بچنا، ظالم سے تعلقات اس بنیاد پر رکھنا کہ میں اس کے شر سے بچوں، اس کی تو شریعت میں اجازت ہے، اس کی تو اجازت دی ہے شریعت۔ لیکن ظالم کے ظلم میں شریک ہو جانا، اس کے ظلم کی حمایت کرنا، دام درہم سخن، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں، ایک ہیں تعلقات، رواداری، اس کی تو اجازت ہے، لیکن
جھکاؤ الگ چیز ہے، ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرنا یا ظالم کے معاملے کو درست سمجھنا، یہ بڑی خطرناک ہے، یہ ظالم کی طرف جھکاؤ ہے۔ ایک تابعی کا واقعہ غالباً آتا ہے کہ انہوں نے صحابی سے پوچھا تھا کہ میں اگر کسی ظالم کو کپڑے سی کر دیتا ہوں تو کیا یہ بھی ظالم کی طرف جھکاؤ کہلائے گا؟ تو وہ بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں، جس دکان والے سے تم کپڑے سینے کے لیے سوئی لے کر آتے ہو نا، جو دکاندار تمہیں سوئی دیتا ہے، اس سوئی سے تم ظالم کے کپڑے سیتے ہو، وہ سوئی بیچنے والا بھی ظالم کے ساتھ ہے۔ تم تو ہو ہی، تم جو اس کو کپڑے سی کر دے رہے ہو تم تو ہو ہی، لیکن جس دکاندار نے تمہیں سوئی بیچ کر دی ہے نا کپڑے سینے کے لیے، وہ بھی ظالموں کے لسٹ میں شمار ہوگا۔ تو دیکھیں، جھکاؤ الگ چیز ہے۔ ویسے یہ تو معاملہ ہے، بزرگ کا جواب اپنی جگہ پر درست تھا اگلے کو سمجھانے کے لیے، لیکن ظالم کے ساتھ رواداری اور اخلاقیات کے حد تک، معاملات کے حد تک اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانا بھی تو ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کمزور آدمی ہو اور کسی کو للکار کر کھڑا ہو جائے اور مقابلے کی ہمت نہ ہو اور پھر کل کو بزدل بن کر بیٹھ جائے، ایسا تو نہیں کرنا نا۔ ظالم کا مقابلہ اس انداز میں کرنا ہے کہ لاٹھی بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے، تو اپنی حیثیت کے حساب سے۔ لیکن جھکاؤ الگ چیز ہے کہ ظالم کے ظلم میں اس کو صحیح سمجھا جائے یا کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کر لی جائے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے، اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے کہ آپ لوگ ادھر جھکاؤ مت رکھیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ٹھیک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو دنیا میں ہوتا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات یا صفات یا عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم اسی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا شریک دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، محال۔ تو عبادت کو یا عقیدے کو یا کسی اللہ کی صفت کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہ بڑا ظلم کہلاتا ہے۔ تو یہاں جو مراد ہے نا کہ ظالموں اور مشرکوں کی طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بات کو جب انسان بچپن سے جوانی تک دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے، یار یہ تو بچپن سے ہم دیکھتے ہوئے چلا رہے ہیں، ایسے چلا، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اس کے لیے مزاحمت اپنے دل میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ انسان یہی سوچتا ہے کہ یار یہ تو کب کا چل رہا ہے نا، کیا کریں اس کو۔ تو یہاں اس بات پر خاموش رہنا، اللہ کے نبی کو بھی اس سے منع کیا گیا کہ تمہارا جھکاؤ اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔